يحبنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وحبيبنا المرتضى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی قابل احترام تمام تشریف لائی ہوئی عزیز ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اس نے آپ کو اس مبارک مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ یہاں تک تشریف لائی ہیں، تو بہت ہی سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جہاں بھی جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں اور گفتگو کو بہت دھیان سے سنیں، کیونکہ بہت ہی کچھ اہم باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ بچوں اور بچیوں پر جو اثر پڑتا ہے وہ گھر کی ماؤں اور بہنوں کا پڑتا ہے۔ اگر گھر کی فضا، گھر کا ماحول، گھر کی مائیں اور بہنیں، گھر کی ہماری بڑی خواتین، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے گھروں کے اندر تربیت کا انتظام کر رکھا ہے، تو پھر وہ نسلیں ہماری بنتی ہیں، سنورتی ہیں، محفوظ رہتی ہیں۔ اور اگر گھر کی خواتین کی طرف سے، ماؤں اور بہنوں کی طرف سے اس سلسلے میں کوتاہی ہوتی ہے، پھر دشمن کو ہمارے گھروں میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے، پھر باطل ہمارے گھروں کے اندر اٹیک کرتا ہے، حملے کرتا ہے اور ہمارے بچوں اور بچیوں کو اغوا کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے جتنی بھی اس وقت ہماری مائیں اور بہنیں تشریف لائی ہیں، یہ اپنے قلب و جگر میں 5 وہ نصیحتیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں امت کی ماؤں اور بہنوں کو، ان 5 نصیحتوں کو اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے لے کر جائیں۔ اور اگر آپ نے یہ 5 کام اپنے گھر میں کر لیے جو اللہ کی طرف سے آپ کے حوالے کیے گئے ہیں،
تو انشاءاللہ ہمارا گھر بھی محفوظ ہوگا، ہماری نسلیں بھی محفوظ ہوں گی، ہمارے بچے اور بچیاں بھی محفوظ رہیں گے۔ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری گھر کی ماؤں پر، بہنوں پر، جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور اللہ کی یہ پہلی نصیحت ہے تمام امت کی ان ماؤں کو جو اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے بات کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اے مجھ پر ایمان رکھنے والی میری بندیوں، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ گھروں کو لازم پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کی ساری توجہ گھر کے اندر کی فضا کو بنانے کے لیے، گھر کے اندر کے ماحول کو اچھا سے اچھا کرنے کے لیے، گھر کے اندر بچوں کی تعلیم اور تربیت کو خوبصورت انداز میں بچوں کو اس میں ڈھالنے کے لیے، گھر کے اندر قرآنی مزاج، نبوی مزاج کو پیدا کرنے کے لیے ان کی ساری توجہ گھر کے افراد کے اوپر ہو۔ اگر صرف اسی ایک بات پر تمام مائیں اور بہنیں اپنے ذہن و دماغ کو لگا دیں کہ ہم اللہ کی اس نصیحت کو دل سے قبول کرتے ہیں، اور ہم اپنے گھر کو بنانے اور سنوارنے پر اور اپنے گھر کے ماحول کو اچھا اور دینی بنانے پر ساری توجہ رکھیں گے، اور وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر نکلنے کا مزاج مت بناؤ۔ اگر صرف ہماری گھر کی مائیں اپنی توجہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر، اپنے گھر کے ماحول کو بنانے پر، اپنے گھر کی فضا کو دینی اور ایمانی بنانے پر دے دیں، اور باہر کے ساز و سامان پر، مارکیٹنگ پر، شاپنگ پر ان کی توجہ بالکل نہ ہو، کوئی یقینی ضروری کام ہے اس کے لیے نکلنے کی اجازت ہے شریعت کی طرف سے، لیکن بغیر کسی شرعی شدید ضرورت کے عورت کی توجہ کو، اس کا سارا مرکز اس کا اپنا گھر ہے، اس کی اپنی فیملی ہے، اس کے اپنے بچے اور بچیاں ہیں، گھر کے ماحول کو بنانے کی ساری توجہ ہے۔ اگر اللہ کی اس ایک نصیحت پر یہ مائیں اور ہماری بہنیں عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا گھر صحیح رخ پر آ جائے گا۔ آج سب سے بڑی جو دشواری پیش آ رہی ہے وہ ماؤں کی توجہ، بہنوں کی توجہ، ہماری خواتین کی توجہ گھر سے زیادہ باہر کی طرف ہوتی ہے، شاپنگ کی طرف ہوتی ہے، نئے نئے سامان کو خریدنے کی طرف ہوتی ہے، گھر کی ڈیزائننگ و گھر کے فیشن کی طرف ہوتی ہے، نئی نئی چیزوں باہر کی گھر میں لانے کی توجہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی توجہ جو اصلاً گھر کے اندر ہونی چاہیے، اپنی نسل کو بنانے پر ہونا چاہیے، اس میں ان سے کوتاہی ہوتی ہے، پھر جس کی وجہ سے گھروں کے اندر فتنے داخل ہوتے ہیں، گھروں کے اندر قسم قسم کی خرابیاں داخل ہوتی ہیں، ہماری نسلیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کی پہلی نصیحت امت کی تمام ماؤں اور بہنوں کو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اے امت کی ماؤں اور بہنوں، اے اللہ کی بندیوں، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، یہ پہلی نصیحت ہے۔ دوسری نصیحت وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور اے مجھ پر ایمان رکھنے والی بندیوں، تم اپنے گھروں کے اندر نماز کو قائم کرو، نماز کے ماحول کو قائم کرو۔ یقیناً اگر ماں صرف اتنا کر لے، بہن صرف اتنا کر لیں، گھر کی خواتین، دادی، نانی، جو جس حیثیت سے اگر صرف وہ اتنا کر لیں کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو یا جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز آئے، ہم سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے گھر کی بچیوں کو اور گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور وضو کریں اور بہت اطمینان سے نماز پڑھیں، نماز کے بعد دعا کریں، اور اس انداز میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں کہ ماؤں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں اور
روزانہ دن میں 5 مرتبہ وہ بچہ وہ بچی اپنی ماں کو اسی انداز میں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہو کہ جب بھی اذان کی آواز آتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ میری امی جان، میری بہن، میری پھوپھی، میری دادی، میری نانی سارے کاموں کو چھوڑ کر فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، وضو کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، بہت دیر تک دعائیں کرتی ہیں۔ جو بچہ اپنی ماں کو بچپن سے یہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہو، خدا کی قسم بڑے ہونے کے بعد اس بچے کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹے نماز پڑھا کرو۔ اس بچے کے دل و دماغ میں بچپن سے یہ بات پیوست ہو جائے گی کہ اذان کا مطلب ہوتا ہے بس نماز پڑھنا۔ ہمارے یہاں کوتاہی کیا ہو رہی ہے، یہ اچھے دینی گھرانوں میں ہو رہی ہے کہ اذان ہو رہی ہے لیکن گھر کی ہماری خواتین، گھر کی مائیں اور بہنیں جس طرح اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ اذان ہو گئی، بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اذان ہوئی لیکن میری ماں پر کوئی اثر نہیں ہے، میری بڑی بہن پر کوئی اثر نہیں، میری دادی پر کوئی اثر نہیں، میری نانی اور پھوپھی پر کوئی اثر نہیں۔ بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سیکھتا ہے۔ بچہ ہماری تقریر سے نہیں سیکھتا ہے کہ ہم بچے کو سمجھائیں، اس کو بٹھا کر اس کے سامنے تقریر کریں۔ بچے کی آنکھ اسے سکھاتی ہے۔ جب بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اذان ہونے کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ میری امی پر کوئی اثر نہیں پڑا، وہ جس طرح کام کر رہی تھی اس طرح اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، تو خود بخود بچے کے دماغ میں یہ میسج چلا جاتا ہے کہ اذان کا مطلب کوئی اتنا اہم نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر اذان ہو اور ماں یہ کہے بچیوں سے کہ بیٹی دیکھو اذان ہو چکی ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے، اللہ نے ہمیں بلایا ہے، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے جھکا دیں، خود بھی وضو کرے، بچیوں کو بھی وضو کرائے اور مصلی بچھا کر سکون سے اطمینان سے نماز پڑھے۔ صرف ماں کا یہ کردار نماز کی پابندی کا، جس کی نصیحت براہ راست اللہ نے کی ہے اپنی بندیوں سے، اگر ماں اس پر عمل کر لے کہ روزانہ 5 مرتبہ اذان کی آواز آتے ہی فوراً اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، اپنے گھر کی بچیوں اور بچوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، جو بچے مسجد جا سکتے ہوں انہیں مسجد بھیجیں۔ اگر خدا کی قسم دن میں 5 مرتبہ مائیں اس ذمہ داری کو ادا کر لیں تو انشاءاللہ بچے کبھی بھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، ہماری ماؤں سے ہوتی ہے، اذان ہو چکی، گھر میں باتیں ہو رہی ہیں، اذان ہو چکی، ہم کچن میں ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے، مہمان آئے ہیں، بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں تو باتیں چل رہی ہیں۔ اب بچہ یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اذان کا مطلب کوئی اہم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی ماں یہ کرے کہ مہمانوں کو روک دے کہ دیکھیے ہم تھوڑی دیر کے بعد آپ سے گفتگو کریں گے، اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، کچن میں ہے، کچن سے اپنے کام کو سمیٹ کے واپس آ جائے کہ دیکھو اذان ہو چکی ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے آواز لگا دی گئی ہے۔ اگر یہ ماں کا ایکشن ہو، ماں کا یہ کردار ہو نماز کے سلسلے میں، خدا کی قسم پھر بچے کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی غزہ کی سرزمین پر جس طرح کے حالات ہیں، لیکن سلام ہو ان ماؤں پر جن ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے عمل سے نماز کا اتنا پابند بنایا ہے کہ وقت کا میزائل اور راکٹ بھی ان کی نماز کو ان کے لیے چھڑا دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ 5 دن کے بعد ایک معصوم 9 سال کی بچی کو ہوش آیا، 5 دن کے بعد، اور جیسے ہی اسے ہاسپٹل میں ہوش آیا اس کی زبان سے سب سے پہلا لفظ نکلتا ہے یا ربی کم یومن ما صلیت، اے میرے رب نہ جانے میری کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ سلام اس بچی پر، کیسا اس کی ماں نے اس کے قلب و جگر میں یہ بات بٹھائی ہوگی کہ اے میری بیٹی اگر تیری جان میں جان سلامت ہے، اگر تیری سانسیں آ رہی ہیں، اگر تجھے ہوش ہے تو کبھی نماز مت چھوڑنا۔ آج اس بچی نے یہ ثبوت پیش کر دیا، گویا کہ اس نے یہ پیغام دے دیا کہ اے میری ماں اگر آپ زندہ ہوں اور آپ تک یہ آواز پہنچے تو آپ اطمینان رکھیں کہ آپ کی بچی کی جان جا سکتی ہے، لیکن جان ہوتے ہوئے، ہوش ہوتے ہوئے آپ کی بچی کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتی ہے۔
ہمارے یہاں عام طور پر ہماری ماؤں کی طرف سے، ہماری بہنوں کی طرف سے، ہماری گھر کی مستورات کی طرف سے اس سلسلے میں کوتاہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کا یہ دوسرا حکم ہے تمام امت کی ماؤں اور بہنوں کا کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، کہ اے میری بندیوں اپنے گھروں میں، اپنے فضاؤں میں، اپنے علاقوں میں جہاں تم ہو وہاں پر نماز کو قائم کرنے اور نماز کے ماحول کو قائم کرنے کی فکر کرو، اس کی کوشش کرو۔ یہ دوسری اللہ کی نصیحت ہے۔ تیسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں امت کی تمام ماؤں اور بہنوں کے حوالے کیا ہے وہ ہے وَأَتِينَ الزَّكَاةَ، کہ تم خود سے اپنی زکوٰۃ نکالو۔ عام طور پر روپیے سے، پیسے سے، جیولری سے، نئے نئے سیٹ سے ایک قسم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام ایسا واضح اللہ کا راستہ ہے، ایسی واضح الہی گائیڈنس ہے جو ہر مرض کا علاج کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر مال سے، چاندی سے، سونے سے، نئے نئے سیٹ سے، نئی نئی چیزوں سے اگر محبت پیدا ہو گئی تو پھر یہی دنیا کی محبت ہمیں غلط رخ کی طرف لے کر چلی جائے گی۔ یہی دنیا کی محبت ہمیں اس رخ پر لے جائے گی جسے حرام کہا جاتا ہے۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بس ایک ہوس ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی کسی طرح میرے پاس مال آئے۔ اس مال کی محبت کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام بندیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم خود سے اپنی طرف سے زکوٰۃ دو، صدقہ کرو۔ اب یہ تمام ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیسوں میں سے، شوہر کے مال میں سے سخاوت کرنا یہ کوئی سخاوت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک نظام یہ بنا ہوا ہے، یہ بھی غلط ہے کہ ہماری زکوٰۃ بھی ہمارے شوہر دے دیتے ہیں۔ ہماری زکوٰۃ جو ہمارے سیٹ کی ہو، ہمارے پاس جو جیولری ہو، اس کی زکوٰۃ ہم خود نکالیں گے، عورتیں خود نکالیں، تاکہ ان کا یہ مزاج بنے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے ہم اللہ کی بندیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، محلے کے ان ضرورت مند لوگوں پر جو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ محلے کی مستورات اور عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ان تمام مستورات تک پہنچیں جو ضرورت مند ہیں۔ اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی بڑا اماؤنٹ دینا ہے، آپ کی جو حیثیت ہے، آپ کے پاس اللہ نے جو دیا ہے، اگر 10 روپے بھی آپ کے پاس ہیں اور 10 روپے کی بھی مدد کر سکتی ہیں تو آپ کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے محلے کی ایسی خاتون جس کو کسی اعتبار سے ضرورت ہے، میں خود اس کی ہیلپ کروں گی، میں خود مدد کروں گی۔ یہ اگر مال کو خرچ کرنے کا مزاج پیدا ہو جائے تو بہت سے گھریلو جھگڑے اسی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنی سوسائٹی کی حفاظت کے لیے، اپنی نسل، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کی ماؤں اور بہنوں کو تیسرا یہ حکم دیا ہے وَأَتِينَ الزَّكَاةَ، کہ تم خود سے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، اچھے کاموں میں خرچ کرنے کا مزاج بناؤ۔ یہ تیسری نصیحت ہے۔ چوتھی اللہ کی نصیحت یہ ہے کہ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اے امت کی ماؤں اور بہنوں تم ہر مرحلے میں صرف یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے۔ عام طور پر گھروں میں شادی کے موقع پر، تقریب کے موقع پر، غمی کے موقع پر جو نئی نئی رسمیں باطل کی طرف سے ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری دنیا جہنم بنی ہوئی ہے، شادی کے موقع پر کتنا بوجھ ہوتا ہے گھر والوں پر، بچیوں کی پیرنٹس پر، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کا یہ حکم فراموش کر دیا ہے۔ اگر ہماری گھر کی مائیں اور بہنیں یہ طے کر لیں کہ ہم وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ پر عمل کریں گے کہ جب بھی گھر میں کوئی بھی معاملہ ہوگا فوراً گھر کی مائیں اور بہنیں، دادیاں، نانیاں یہ کہیں اپنے گھر کے مردوں سے کہ دیکھیے میاں ہم اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری مائیں یہ فیصلہ کر لیں، خدا کی قسم گھر کی تمام ٹینشن ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔
عام طور پر گھروں میں شادیوں کے موقع پر جو بوجھ پڑتا ہے رسموں کی وجہ سے، خرافات کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے گھروں میں لعنتیں داخل ہوتی ہیں، اللہ کی پھٹکار داخل ہوتی ہے، زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ ہماری مائیں اور بہنیں بنتی ہیں۔ وہ مرد گھر کے کہتے ہیں کیا کریں، ہم گھر کی طرف سے مجبور ہیں، وائف نہیں مانتی ہیں، کوئی کہتا ہے امی نہیں مانتی، کوئی کہتا خالہ نہیں مانتی، کوئی کہتا دادی نہیں مانتی۔ اگر صرف ہماری گھر کی مائیں بہنیں یہ طے کر لیں کہ ہمارے گھر میں صرف وہ ہوگا جس کی اجازت ہمارے رب نے ہمیں دی ہے، جس کی اجازت ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دی ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمارا گھر جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا، ہمارا گھر خوشیوں کا اور سچی محبتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن عام طور پر گھروں کے اندر عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ شادی، بیاہ، تقریب کے موقع پر ساری رسموں کو پورا کرنے کا مزاج، اور نعوذ باللہ اگر کہا جائے کہ چن چن کر حضور کی سنتوں کو گھروں سے دھکے دے کر اس دن نکالا جاتا ہے، ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کیا ہمارا اللہ اور کیا ہمارا رسول بھی ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ شادی کا دن ہے، اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں، اللہ کی پھٹکار برس رہی ہے، اللہ کی طرف سے غضب اور غصہ اتر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ پر عمل نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ ہم جس نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیتے ہیں، جس نبی نے ہمارے لیے اور امت کی ماؤں کے لیے ہر وقت دعائیں کی، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی اللہ کے سامنے پیشانی رکھ کر نہ جانے کیسے کیسے اللہ کو منایا۔ اخیر وقت ہے، دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں اور جبرائیل امین دروازے پر ہیں، دستک دے کر اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی ملاقات کا منتظر ہے، لیکن سلام ہو اس نبی مکرم پر، سلام ہو سید المرسلین والآخرین محمد بن عبداللہ الامین صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل پہلے جا کر یہ پوچھو کہ اللہ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا۔ دنیا میں یہ فکر، دنیا سے جاتے جاتے اپنی امت کی فکر، قیامت کے میدان کے اندر جب سارے نبی اپنے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں گے، کوئی اللہ کے سامنے سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس دن بھی وہی نبی آگے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ لیکن ہماری یہ کیسی ہٹ دھرمی ہے، کیسا عناد ہے اور کیسی ہماری طرف سے یہ بغاوت ہے کہ ہم اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں خوشی اور شادی کے موقع پر۔ اس وجہ سے میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آپ یہ اللہ کی نصیحت، یہ میری بات نہیں ہے، میں جتنی بات بھی کر رہا ہوں، آپ قرآن پاک کا 22واں پارہ اور 22ویں پارے کا سب سے پہلا صفحہ، اس صفحے میں یہ بات براہ راست اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ اے میری بندیوں، تم اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ گزارنا۔ یہ چوتھا کام ہے جو ہمارے رب نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ پانچواں کام جو بہت اہم ہے اور وہ تمام امت کی ماؤں اور بہنوں کے لیے اتنا اہم پیغام ہے کہ اگر ہماری یہ بہنیں اس کام کو پکڑ لیں تو انشاءاللہ گویا کی سرا ہاتھ میں آ جائے گا، پورا ہمارا گھر سنور جائے گا۔ ہمارے بچے بچیاں اگر بگڑے راستے پر ہیں، غلط راستے پر ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ بہت آسانی سے صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے کہ اے میری بندیوں، تم اپنے گھروں کے اندر پابندی کے ساتھ اللہ کی آیتوں کا تذکرہ، اللہ کی عظمت و کبریائی کا تذکرہ، اللہ کی بڑائی، اس کی شان یکتائی، اس کا جاہ و جلال، اس کا تذکرہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تذکرہ روزانہ پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کرو۔ اگر ہماری یہ مائیں یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو روزانہ لے کر بیٹھیں گے، آپ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ مشورہ کر لیں، ایک وقت طے کر لیں
اور روزانہ اپنے بچوں اور بچیوں کو، پوری فیملی کو سب مل کر بہت ادب کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور دل کی عظمت کے ساتھ اگر آپ روزانہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے بچوں کو بیٹھ کر ان کو بتائیے کہ اللہ کون ہے، ان کو پتہ چلے کہ ہمارا خالق اور مالک کون ہے، اللہ کا تعارف، اس کا انٹروڈکشن، کون ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، کون ہے جو زمین سے پودوں کو نکالتا ہے، کون ہے جو پودوں میں پھل پیدا کرتا ہے، کون ہے جو پھلوں میں رنگ اور ذائقہ اور خوشبو پیدا کرتا ہے، اسی انداز میں جس انداز میں قرآن نے سکھایا ہے۔ قرآن کا ایک انداز ہے تربیت کا، وہ کس طرح اللہ کی عظمت کا سکہ دلوں پر بٹھاتا ہے، بس اسی انداز میں آپ بچوں کے سامنے اللہ کا تعارف کراتی رہیے۔ بس جیسے قرآن کتنا پیارا انداز ہے، قرآن پوچھتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ آپ پوری دنیا کے انسانوں سے یہ پوچھئے کہ وہ کون ہے جو تمہارے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، وہ کون ہے جو تمہیں سننے اور دیکھنے کی طاقت دیتا ہے، وہ کون ہے جو زندے سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ ایک بیج، ایک گٹھلی جسے ہم مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں، کسان کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ زمین کو جوت کر وہ دانہ لے جا کر اس زمین کے حوالے کر دیتا ہے، بس اس کے بعد کسان کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کون ہے جو اس مردہ گٹھلی سے اس کو پھاڑ کر خوبصورت درخت نکالتا ہے، کون ہے جو اس درخت میں پتیاں نکالتا ہے، کون ہے جو ان پتیوں کی ڈیزائننگ کرتا ہے، کون ہے پھر اس میں سے جو پھول نکالتا ہے، پھر پھول کو کچے پھل کی طرف لے جاتا ہے، پھر کچے پھل کو دھیرے دھیرے بڑا کرتا ہے، بڑا کرنے کے بعد اس میں رس کون پیدا کرتا ہے، بڑا ہونے کے بعد اس میں ذائقہ اور ٹیسٹ کون پیدا کرتا ہے۔ اس انداز میں روزانہ جب بچوں کو آپ اللہ کی عظمت و کبریائی بتائیں گے، خدا کی قسم ہمارے بچے ایمان کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہوں گے کہ وقت کا کوئی دھارا، وقت کا کوئی طوفان، وقت کا کوئی فتنہ ہمارے بچوں کے ایمان کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی ان کے قلب و جگر پر ذرہ برابر کسی طاقت کا، کسی پلاننگ کا ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو یہ کام جو بتایا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ کام آپ کے حوالے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام بندیوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس کے لیے کرنا کیا ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تم اپنے بچوں اور بچیوں کے سامنے روزانہ اللہ کی آیتیں، اللہ کی وہ آیتیں جن سے اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی سامنے آئے، بچے سمجھیں ہمارا خالق اور مالک کون ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت بچوں کے سامنے بتائی جائے، پھر آپ دیکھیں بچوں کے اندر کیسا جذبہ پیدا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ایک ماحول تھا کہ تمام وہ گھر کی مستورات، تمام گھر کی مائیں اور بہنیں اس انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ گھر میں کرتی تھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں ایسا جذبہ، ایسا ایمان، بلکہ اللہ کے نام پر جان دینے کا ایسا شوق تھا جس کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک روایت ہے بخاری کی، دو چھوٹے چھوٹے صحابی، ایک معاذ ابن عفرا اور ایک معوذ ابن عفرا، یہ دونوں ایک میدان کے اندر تھے اور باطل سے مقابلہ تھا، اور اچانک اس چھوٹے سے بچے نے آ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یا عمی اتعرف ابا جہل، کہ اے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بھتیجے تم کیا کرو گے اس کا؟ اس بچے کا جواب سنیے، اس نے کہا انی سمعت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ
انا قسمت ان اقتلہ او اموت دونہ. یہ اس کے الفاظ ہیں. اس بچے نے کہا چچا جان میں نے یہ سنا ہے کہ وہ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، وہ میرے نبی کو برا بھلا کہتا ہے. میں نے اللہ سے یہ قسم کھائی ہے کہ یا تو اب وہ زمین پر نہیں رہے گا، ایسے گندے شخص کو میں زمین پر نہیں رہنے دوں گا، یا اس کے پیچھے میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا. چھوٹے چھوٹے وہ معصوم بچے، لیکن عشق خدا اور عشق رسول سے ان کا دل روشن تھا. نہ جب آپ باطل سے مقابلے کے لیے، دشمن سے مقابلے کے لیے جب آپ نکلتے تھے، اور اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے آ کر یہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، وہ بلک کر رونے لگتے تھے. تو ان کے رونے اور تڑپنے کی وجہ سے جب آپ ان کو اجازت دیتے تھے تو وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے اتنی خوشی میں نکلتے تھے جیسے آج کے دن ہمارے بچے عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے اچھلتے اور کودتے ہوئے نئے نئے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں. اس سے زیادہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو خوشی ہوتی تھی اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے. میری عزیز ماؤں اور بہنوں، دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا، اور آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین پر جو واقعات دکھائے ہیں اس میں ایسے ایسے نمونے ہیں. ایک 8 سال کا چھوٹا سا بچہ، اور اس کے اوپر حملہ ہوا، ہاسپٹل لے جایا گیا، اور 3-4 دن کے بعد جیسے ہی اسے ہوش آیا اس نے اپنے آقا کو خطاب کر کے اپنے نبی سے بات کرتے ہوئے اس بچے نے کہا واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ من سویداء قلبی، کہ اے اللہ کے رسول میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سے پیار اور محبت کرتا ہوں. کیسی وہ مبارک ماں رہی ہوگی جس ماں نے اپنے بچے کے قلب و جگر میں ایسی اس نے گھٹی پلائی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی، دین کی محبت کی، کہ وہ بچہ ہوش میں آنے کے بعد اپنے اس عشق نبی کا اظہار کر رہا ہے. گویا یہ اعلان ہے کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن دنیا کے سامنے اس نے اپنے عشق نبی کا اظہار کر دیا. اس وجہ سے میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آپ سے اس کم وقت میں صرف اتنی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اگر یہ 5 نصیحتیں جو اللہ نے اپنی امت کی، اپنی تمام بندیوں سے کی ہیں، جو اللہ کو ماننے والی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہیں، دین کو جانتی ہیں، اگر یہ ساری عورتیں صرف اللہ کی ان باتوں کو، جو باتیں 22ویں پارے کے پہلے صفحے پر اللہ نے اپنی تمام بندیوں سے کہی ہیں، اگر یہ 5 نصیحتیں ہماری مائیں اور بہنیں اپنے دل پر نقش کر کے لے جائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی گھروں میں کیسی تبدیلی آئے گی، نسلیں ہماری کیسے محفوظ ہوں گی، اور کیسا خوبصورت ماحول بنے گا. وہ 5 نصیحتیں اپنے قلب و جگر میں رکھیے اور انہیں لے جا کر آج ہی سے ان کا اہتمام شروع کریے. پہلی نصیحت میں پھر سے دہرائے دے رہا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے. پہلی نصیحت اللہ کی اپنی تمام ایمان والی بندیوں کو یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اے میری بندیوں تم اپنے گھروں کو، اپنے گھر کے ماحول کو، گھر کی فضا کو، اپنے گھر کے بچوں کی تعلیم و تربیت کو، ان کو اچھے سے اچھے سانچے میں ڈھالنے کی محنت اور کوشش کو لازم پکڑو، اپنی توجہ گھر کے باہر مت لے جاؤ. دوسری نصیحت یہ ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے انہی اپنی بندیوں سے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، کہ تم اپنے گھروں کے اندر نماز کے ماحول کو قائم کرنے کی پوری فکر اور توجہ رکھو. اگر گھر میں مستورات نے، خواتین نے نماز کے ماحول کو قائم کر دیا تو انشاءاللہ نسلیں بھی ساری کی ساری نمازی نکلیں گی. اور اس کی شکل جو میں نے بتائی ہے وہ آپ کے سامنے اس کی پوری تشریح ہے. تیسری بات کہ ہم اپنی طرف سے اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، اگر 10 روپے بھی ہمارے پاس ہیں تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی ضرورت مند کے کام آ جائیں. محلے میں وہ خواتین، وہ عورتیں جو ہمارے گھر کے قریب ہوں، ان کی کیا ضرورت ہے اس کی ہم فکر کریں. چوتھی نصیحت وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ کی یہ تمام بندیاں جو اس وقت آئی ہیں یہ سمجھیں کہ براہ راست اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے
کہ تم زندگی کے ہر مرحلے میں صرف یہ دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے. قسم کھا لو, یہ طے کر لو کہ اپنے گھر میں ہم کوئی بھی کام اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ آپ کا پورا گھر جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا, خوشیوں کا ایک گہوارہ بن جائے گا. ساری لعنتیں گھر سے نکل جائیں گی. وہ مصیبتیں, وہ آفتیں جن میں ہمارے گھر گھرے ہوئے ہیں, اللہ ان سے پاک و صاف کر دیں گے. لیکن گھر کی عورتوں کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمارے گھر میں وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ہوگا, بس کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. اس کے علاوہ کوئی رسم نہیں, کوئی رواج نہیں, کوئی چیز ہمارے گھر میں نہیں کی جائے گی. اس کی قسم کھا لیں, اللہ سے یہ طے کر لیں, اے اللہ جو غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے, اب ہم اپنے گھر میں آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. پانچواں کام جو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے حوالے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر بیٹھیے, ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں, اس کی تشریح, اللہ کی عظمت و کبریائی, اس کے قصے, اس کے واقعات, انبیاء کی سیرت, صحابہ اکرام کی زندگیاں اور صحابیات کی زندگیاں ان کے سامنے پڑھیے, تاکہ ہمارے بچوں کے دل دماغ میں بچپن سے یہ نقش ہو جائے کہ اصل زندگی کیا ہوتی ہے, ان کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں. پھر ان کے سامنے جب پوری زندگی آئے گی تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونے کے طور پر جو خواتین ہوں گی وہ صحابہ اکرام کی ازواج, ان کی جو بیویاں ہیں جن کو ہم صحابیات کہتے ہیں, پھر ہم وہاں تک پہنچیں گے. یہ راستہ ہے, اس راستے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے صاف کیا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے اندر سے شوق پیدا ہوگا, جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم امہات المؤمنین کی نقش قدم پر رہیں گے, ہم صحابہ اکرام کی ازواج, ان کی بیویوں اور صحابیات کے نقش قدم پر زندگی گزاریں گے. یہ اصل مقصود ہے. اس کے لیے جو عملی کام ہیں وہ آپ کو بتائے گئے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ جتنی ہماری مائیں اور بہنیں تشریف لائی ہیں ان پانچوں کاموں کو آج ہی سے انشاءاللہ شروع کر دیں گی. اگر آپ نے شروع کر دیا ان پانچوں کام کو تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ زیادہ نہیں, 1 مہینے کے اندر آپ کو دکھے گا. کتنے ایسے واقعات ہیں الحمدللہ جہاں ماؤں نے اپنے دل پر لیا اور اس کو شروع کیا. آج جن گھروں کے اندر کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا, بہت ہی ایڈوانس قسم کی ان کی زندگی اور ویسٹرن کلچر میں ڈھلے ہوئے لوگ, اللہ کو بالکل نہ جاننے والے لوگ, لیکن جب ان کی ایک بچی وہ صحیح راستے پر آئی اور اس بچی کو یہ احساس ہوا کہ نہیں ہمارا گھر غلط رخ پر ہے اور ہمیں اپنے گھر میں کسی طرح بھی اللہ کی بات کو پہنچانا ہے, اس بچی نے ایسے پیارے انداز میں اپنے گھر والوں کو منایا. اس نے جانے کے بعد اپنے پیرنٹس سے اس نے کہا کہ امی جان میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور میں پانی نہیں پیوں گی جب تک کہ آپ ہماری بات نہ مان لیں. پوچھا گیا کیا بات ہے بیٹی؟ انہوں نے کہا کہ امی جان اگر ہمارے گھر میں ہم میں سے کوئی نماز چھوڑ دے گا تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اسے اتنے سالوں تک جہنم کی آگ میں جلائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جہنم کی آگ میں جلیں اور میں کھانا کھا لوں, میں پانی پیتی رہوں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. اس بچی نے جب یہ بات طے کر لی تو پورے گھر نے نماز کی پابندی شروع کی. پھر اس گھر میں اس بچی نے کہا کہ ہم روزانہ ہم سب بیٹھ کے 15-20 منٹ ہم حدیث کی کتاب پڑھیں گے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثیں ہیں, ہر چیز سے متعلق, ہمیں کھانا کیسے کھانا ہے, ہمارے گھر میں ہماری زندگی کیسی ہو, ہمارے اخلاق کیسے ہوں, ہمارا کردار کیسا ہو. اس بچی نے 20 منٹ اپنے گھر والوں سے مانگا, سب نے خوشی کے ساتھ دیا. 1-2 ہفتے کے اندر وہ پورا گھر چینج ہو گیا, پورا گھر وہ تبدیل ہو گیا. اور اس کے بعد اس گھر کی مائیں اتنی نیک, اتنی پرہیزگار کہ ان کی تہجد تک کبھی فوت نہیں ہوتی تھی. پھر انہی گھر کی عورتیں جب کسی شادی حال میں بھی جاتی تھیں تو حدیث کی کتاب لے کر جاتی تھیں اور وہاں عورتوں کو اکٹھا کر کے کہیں کونے میں جتنی مستورات اکٹھا ہو جائیں ان کو جمع کر کے ان کے سامنے اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سنانا. کیسی کیسی عورتیں تبدیل ہو رہی ہیں جن تک یہ حق کی آواز پہنچ رہی ہے.
آپ تو الحمدللہ آپ کے اندر دین کا اتنا شعور ہے کہ ایک اعلان کیا گیا اور آپ اپنے اپنے گھروں سے تشریف لائیں. یقیناً بیٹھنے میں ہو سکتا ہے پریشانی ہو رہی ہو، جگہ کی قلت ہو، لیکن آپ نے اتنا بڑا یہ فیصلہ کیا، تشریف لائیں، آپ نے باتوں کو سنا. بس خالی سننے پر اکتفا نہ کریے، بلکہ ان باتوں کو آج اپنے قلب و جگر میں لے کر جائیے اور آج ہی سے ان 5 باتوں پر عمل شروع ہو جائے، تاکہ ہماری نسلیں، ہمارے بچے اور بچیاں تبدیل ہوں، ایک اچھا ماحول ہو، اچھی فضا ہو، ہمارے محلوں کی جو گندگیاں ہیں وہ صاف ہوں، اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھا ہو، پاک صاف معاشرہ ہو، کہیں پر آپس میں لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں، ایک بہت ہی محبت کی فضا ہو. وہ سارا راستہ ہموار ہوگا ان 5 کاموں کے ذریعے سے، جو 5 کام امت کی ماؤں کو، امت کی بہنوں کو ان کے رب نے بتایا ہے. یہ ہماری طرف سے بات نہیں ہے. میں نے جو بھی 5 بات کہی ہیں یہ براہ راست اللہ کی بات ہیں، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے امت کی ماؤں کے نام. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ساری مائیں ان باتوں کو لے کر جائیں گی اور اس پر آج ہی سے عمل شروع کر دیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو ان گزارشات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اب کیونکہ وقت کم ہے، نماز سے پہلے تمام ہماری بہنیں مائیں اپنے گھروں کو پہنچ جائیں اور جو باتیں کہی گئی ہیں کیسے ان پر عمل کرنا ہے اس کے بارے میں باقاعدہ بیٹھ کر مشورہ کریں اور آج ہی سے ان باتوں پر ہم پابندی کے ساتھ عمل شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں. القیوم یا عماد من لا عماد له یا اللہ یا رحمن یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اے اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، یہاں جمع ہونا قبول فرما. یا اللہ جو ہماری مائیں اور بہنیں تشریف لائی ہیں، یا اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرما، جو گفتگو کی گئی ہے اس پر عمل کو بھی قبول فرما اور امت کی تمام ماؤں اور بہنوں کو اپنے دل و جان سے پوری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کی تمام مستورات کو، تمام ماؤں اور بہنوں کو مضبوطی کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو آپ نے 5 نصیحتیں امت کی بہنوں کو، امت کی ماؤں کو اور اپنی تمام بندیوں کو کی ہیں، یا اللہ ان 5 نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے ماحول کو تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں اور نئی نسل کی ہر فتنے سے، ہر سازش سے پوری حفاظت کا انتظام فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر ایسا دینی ماحول پیدا فرما جس کی وجہ سے گھروں میں رحمتیں نازل ہوں، گھروں کے اندر برکتیں نازل ہوں. یا اللہ اپنے غضب سے، اپنے غصے سے ہم سب کی اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر وہ کام جس سے آپ ناراض ہو جاتے ہوں اور آپ کے نبی ناراض ہوتے ہوں، ہماری اور ہماری تمام بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ موت تک مضبوطی کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ آخری وقت بآواز بلند کلمہ پڑھتے ہوئے، ایمان کی شہادت دیتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کفر شرک سے اور ان تمام قسم کی گندگیوں سے، بے دینی اور الحاد سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما، امت کی ماؤں کی قربانیوں کو قبول فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، تمام صحابیات کے نقش قدم پر امت کی ماؤں کو چلنے کی توفیق عطا فرما. وقت کے تمام فتنوں سے ہماری بچیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں موت تک اپنے سچے دین پر قائم فرما. ان میں سے جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہو ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہو اپنی دست قدرت سے وہ سب عطا فرما. ہماری تمام دعاؤں کو، صداؤں کو، نداؤں کو اللہ تمام ضروریات کو اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب.